गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے۔ الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے۔ مجھے افکار صالح کر عطا، میری تحریر کو تو روشنی دے۔ لائق صدر احترام معزز سامعین، آج کے اس باوقار جلسے میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ آخر میں شہنشاہ باطحہ تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دن کی بازی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانساروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانیاں پیش کی جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تائے دامن خالی ہے۔ یہ صحابہ ہے جنہوں نے حب خداوندی اور پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے در سغائے نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا، صحابہ کا مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا۔ خداوند قدوس نے انعام رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا مزدہ سنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کے ستون ہیں، صحابہ کرام قوت قر امت کے بلا واسطہ مقاتب ہے۔ دوستو، صحابہ پاک باز ہے، ان کا قلوب تقوی طہارت سے لبریز ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ قرآن پاک ان کی تعریف میں رتب لسان ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، اور کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص اور پار کے برابر سونا خرچ کر لے تو صحابہ کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ملت اسلامیہ کے جھالو صحابہ واجب الاحترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی۔ یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا۔ یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ یہی وہ صحابہ ہے جنہیں خوف خدا کر سرمایہ حاصل کیا تھا۔ یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضائے حق کو اپنی زندگی بنائی۔ یہی وہ صحابہ ہے جو حق کو صداقت کا مجسم نمونہ تھے۔ یہی وہ صحابہ ہے جو سر بکف مجاہد تھے۔ یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر صدائے جہاد پر لبیک کہا۔ یہی وہ صحابہ ہے جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا۔ یہی وہ صحابہ ہے جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی۔ یہی وہ صحابہ ہے جن کو سمندر انہیں راستہ دیا۔ یہی وہ صحابہ ہے جن کو شیر نے سواری دی۔
یہی وجہ ہے کہ دور حاضر کی نگاہوں سے ان کو اصحاب النجوم کا مزہ ملا. قرآن پاک نے ان کی تعریف کی, اللہ نے ان کی تعریف کی, رسول نے ان کی تعریف کی. مغرب اعظم اسلام کے مت والو, آج سے 1450 سال پہلے ہی خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان مبارک سے ارشاد فرمایا, میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی, ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا, مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا. نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرا اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر گامزن ہو. دور حاضر کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئے حرف بحرف بلا ریب صادق ہوئی. کوئی تقلید کا عدم جواز کا قائل ہے, کوئی عصمت انبیاء پر ناپاک حملے کرنا آ رہا ہے, کوئی حدیث کا منکر ہے, کوئی قرآن پاک کی تحریف کا قائل ہے, کوئی ختم نبوت کا منکر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.